الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم مختارات میں نیو چیپٹر کو سٹارٹ کریں گے جس کا نام اخوان الصفا ہے، یعنی مخلص دوست۔ یہ چیپٹر جو ہے دوستی کے حوالے سے ہے کہ دوست کس طرح اپنے مخلص دوست کا ساتھ دیتے ہیں، اور ایسے دوست اچھے دوست بنانے چاہیے تاکہ جو ہے وہ انسان کی زندگی میں آسانی ہو، کوئی مشورہ لینا ہو تو وہ آسانی سے لے سکے۔ اور ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دوست اپنے دوست سے پہچانا جاتا ہے، اور دوست کی مثال ایسے ہے، اچھے دوست کی مثال جیسے مشک والا ہے کہ یا تو وہ آپ کو خوشبو ہبہ کر دے گا، یا پھر آپ اس سے خرید لیں گے، یا پھر اس کی خوشبو آپ کو ضرور بضرور پہنچے گی۔ اور برے دوست کی مثال بھٹی کی طرح ہے، جیسے کہ بھٹی کے پاس اگر کوئی شخص موجود ہو تو اس کی کم سے کم اس کی بو تو اسے پہنچے گی، اور اس کے کپڑے اسے جلا دے گی، اس کے کپڑوں کو جلا دے گی بھٹی کی جو آگ ہے۔ تو اس کی مثال، برے دوست کی مثال اسی طرح کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی دوست تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کیسے دوست تھے ماشاءاللہ کہ غار سور میں ساتھ تھے، ہر قدم پر ساتھ تھے۔ صدیق اکبر کا لقب ایسے ہی نہیں ملا، بلکہ ہر بات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرتے تھے۔ جب معراج کا واقعہ پیش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ لوگوں کو بتایا تو ابو جہل نے کہا کہ دیکھو یہ شخص کیا کیا باتیں کرتا ہے۔ تو اس پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو انہوں نے کہا کہ معراج، اللہ تعالیٰ نے مجھے معراج کا موقع عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے پاس بلایا اور جنت جہنم کی سیر کروائی۔ تو صدیق اکبر بلا چوروں چرا کے فوراً اس بات کی انہوں نے تصدیق کی اور کہا کہ میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ اسی وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں صدیق کا لقب دیا۔ بہت سارے واقعات تھے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو صدیق کا لقب دیا، جیسے سب سے پہلے ایمان لائے۔ بہت سارے لوگوں نے جو ایمان لایا تھا اس نے کچھ نہ کچھ سوچنے کا وقت مانگا تھا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچنے کا وقت نہیں مانگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح کی دعوت کو سنا تو فوراً ایمان لے کر آئے، اور کوئی بھی اس میں مزید اور کوئی بات نہیں کی۔ تو اس طرح کی دوستی ضرور انسان کو اپنی زندگی میں رکھنا چاہیے، اور تاکہ وہ جو ہے اپنے کاموں میں اس کو آسانی ہو، اچھے مشوروں میں، اور زندگی کا ایک ساتھ ہو۔ اس طرح کے دوستوں کو جو ہے دوستی بنا کر جو ہے انسان کو دین میں بھی معاونت ملتی ہے کہ اگر آپ کسی غلط راستے پر جا رہے ہوں تو آپ کا دوست آپ کو کہہ دے گا کہ آپ جو ہے صحیح راستے پر چلیں اور یہ غلط راستہ ہے۔ تو دوست اسی طرح کا بنانا چاہیے کہ جو آپ کو اچھائیوں کی طرف رغبت دلائے، نہ کہ برائیوں کی طرف، برے افعال کی طرف رغبت دلائے۔ تو انشاءاللہ اس چیپٹر کو آج ہم پڑھیں گے۔ فَبَيْنَمَا الْغُرَابُ فِي كَلَامِهِ، اسی دوران کہ کوا اپنی باتوں میں مشغول تھا، اذ اقبل نحوہم ظبی یسعیٰ، اس وقت متوجہ ہوا نحوہم ان کی طرف ظبی ایک ہرن، یسعیٰ دوڑتا ہوا ہرن ان کی طرف متوجہ ہوا۔ فَزُعِرَتْ مِنْهُ السُّلْحَفَاتُ، پس کچھوا سہم گیا۔ زُعِرَتْ مِنْهُ السُّلْحَفَاتُ، زُعِرَت گھبرا گیا، منہ اس سے، السلحفات کچھوا۔ فغاصت فی الماء، پس وہ گر گیا ماء میں، پانی میں گر گیا۔ وخرج الجرذ فی جحرہ، اور چوہا اپنے بل کی طرف نکلا۔ وطار الغراب، اور چکر کاٹنے لگا کوا۔ فوقع علی شجرۃ، پس وہ بیٹھا ایک درخت پر، کوا بیٹھا ایک درخت پر۔ ثم، پھر، ان الغراب، پھر غراب کوے نے حلق، حلقہ بنایا۔ کوا جیسے ارد گرد گول دائرے میں گھوم رہا ہے تو حلقہ بنانا کہہ رہے ہیں اس کو، اس طرح کی موومنٹ تھی اس کی کوے کی، تو یہ حلقہ بنانا۔ فی السماء، آسمان میں، یعنی گول گول چکر کاٹ کے دیکھا کہ کوئی ہے تو نہیں جس کی وجہ سے یہ بھاگ کر ہماری طرف آیا ہے۔ اس طرح سے چکر کاٹنا اس نے شروع کیا۔ لینظر ھل لصبی طالب، دیکھنے کے لیے کہ کیا ظبی یعنی ہرن کے لیے طالب کوئی پکڑنے والا ہے۔ فنظر، بس اس نے دیکھا، فلم یری شیئا، اسے تو کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ فنادی، بس اس نے پکارا، الجرذ والسلحفاة، کہ
चूहे को पुकारा व सुलहफातु और कछुए को पुकारा व खरजा और वो दोनों निकल गए। फ़क़ालति सुलहफातु लिज़्ज़बी बस सुलहफात कछुए ने हिरन से कहा हीना रअतहु यंज़ुरु इलल मा जब उसने देखा रअतहु हीना उस वक्त रअतहु जब वो देख रहा था जब उसने देखा यंज़ुरु इलल मा जिस वक्त उसे देखा कि पानी की तरफ देख रहा है। पानी की तरफ जब देखा उसने कि वो पानी की तरफ देख रहा है तो उसने क्या कहा इशरब इन काना बिका अच्छुन पी लो इन काना बिका अच्छुन अगर तुम्हें प्यास लगी है वला तखफ और डरो मत फ़इन्नहु ला खौफुन अलैका बिलाशुबा ला खौफुन अलैका हम पर तो कोई खौफ नहीं है हमें तो कोई खौफ नहीं है। फदना ज़बियु बस करीब हुआ हिरन फरहबत बिहि सुलहफातु वहय्यतहु मरहबा कहा बिही उसे असुलहफातु कछुए ने वहय्यतहु और उसे तहिया कहा सलाम करा। वक़ालत लहू और उसने उससे कहा मिन ऐना अक़बलता मिन ऐना कहाँ से अक़बलता आप आए हैं आप कहाँ से आए हैं। क़ाल कहा उसने कुन्तु मैं था अस्नहु बिहादिहि सहारा मैं चरता था बिहादिहि सहारा इन जंगलों में। फलम तज़िल असाविरतु बस मुसलसल असाविरतु शिकारी ततरुदनी मुझे धुतकारता रहता है मुझे हकालता रहता है यानी मेरे पीछे पड़ा रहता है तो मैं इधर कभी उधर होता रहता हूँ। मिन मकानिन इला मकान एक जगह से दूसरी जगह की तरफ हत्ता यहाँ तक के रअयतुल यौमा शबहन मैंने देखा आज के दिन शबहन एक शबीह एक इंसान की शबीह मैंने आज के दिन देखी। फ़ख़िफ़्तु बस मैं डर गया अन यकूना ख़ानिसन कि कहीं वो शिकारी ना हो बस मैं डर गया कि कहीं वो शिकारी ना हो मुझे पकड़ ना ले। ख़ालद कहा ला तख़फ़ मत डरो फ़इन्ना बस बिलाशुबा हम लम नरा नहीं देखते हा हुना यहाँ पर ख़ानिसन कोई शिकारी ख़त्तु कभी भी हम तो यहाँ पर कोई भी शिकारी नहीं देखते। वनहनु और हम नब्ज़ुलु लका हम खर्च करते हैं तुम्हारे लिए वुद्दना अपनी मोहब्बत को व मकानना अपनी जगह को वलमाउ और पानी वलमरआ और चारा कसीरानी ये दोनों बहुत हैं इंदना हमारे पास पानी और चारा तो हमारे पास बहुत है इसकी कमी नहीं है हमारे पास। फरग़ब फ़ी सुहबतिना बस रग़बत पाइए रग़बत दिखाइए फ़ी सुहबतिना हमारी दोस्ती में रग़बत दिखाइए हमसे दोस्ती कर लीजिए। फ़अक़ाम ज़बिय्यु बस खड़ा हुआ ज़बी हिरन माअहुम उनके साथ वकाना लहुम आरिशुन और उनका एक ठिकाना था छप्पर था सायादार जगह थी। यजतमिऊना जिसमें वो लोग जमा होते थे फ़ीही उसमें वयतज़ाकरूना अल हदीस और वो लोग बातें करते थे वल अखबार और खबरें बताया करते थे बातें किया करते थे। फ़बैनमल गुराबु वल जुरज़ु वस्सुलहफ़ातु इसी दौरान गुराब कौवा जुरज़ चूहा और सुलहफ़ात कछुआ ज़ाता यौमिन एक दिन फ़िल अपने ठिकाने में थे। ग़ाबा ज़बिय्यु उस दिन ग़ाबा ज़बिय्यु हिरन नहीं आया हिरन गायब था। फ़तवक़्क़ऊहु साअतन बस उन्होंने इंतज़ार किया साअतन एक लम्हा काफ़ी देर। फ़लम यअती बस वो नहीं आया। फ़लम्मा अब्तआ बस जब उसने बहुत देर कर दी अशफ़क़ू तो उन पर गिरा गुज़री ये बात अन यकूना कि उन्हें डर न लगने लगा यकूना कि हो वो क़द असाबहु अंतुन के उसको किसी मुश्किल ने न आ पकड़ा हो उन लोगों को डर लगने लगा कि कहीं कोई मुश्किल तो नहीं आ गई। फ़क़ाल अलजुरज़ु बस कहा अलजुरज़ु चूहे ने वसुलहफ़ातु और कछुई ने लिलग़ुराबी कौवे से उन्जुर देखो हल तरा मिम्मा यलीना शैअन उन्जुर देखो हल तरा मिम्मा क्या तुम देखते हो मिम्मा यलीना जो हमसे मुत्तसिल है हमारे अरीब करीब शैअन कुछ भी तुम हमारे अरीब करीब कोई चीज़ देख रहे हो क्या। फ़हलक़ल गुराब बस कौवे ने हल्का बना लिया फिस समाई आसमान में फ़नज़रा बस उसने देखा फ़इज़ा ज़बिय्यु फ़िल हमाइली बस जो हिरन था फ़िल हबाइली
جکڑا ہوا تھا، مختنصن یعنی جکڑا شکار ہوا پڑا تھا، حبائل جکڑا ہوا، مختنصن شکار ہوا پڑا تھا، فخنص مسرعن بس جو ہے فخنص مسرعن فاخبرہما بس وہ جلدی سے آیا، فاخبرہما اس نے ان دونوں کو خبر دی، بذالک اس بات کی، فقالت السلحفاۃ پس کچھوی نے کہا، والغراب اور کوے نے کہا، للجرذ چوہے سے، ھذا امر یہ ایسا معاملہ ہے، لا یرجی فیہ غیرک جس میں امید نہیں کی جا سکتی، لا یرجی امید نہیں کی جا سکتی، فیہ اس میں، غیرک تمہارے علاوہ کسی اور کی، یہ کام تو صرف تم ہی کر سکتے ہو۔ اس کا بامحاورہ مطلب یہ ہے، فَأَغِثْ أَخَاكَ پس اغث اخاک مدد فریاد رسی کیجیے، اخاک اپنے بھائی کی، اپنے بھائی کی مدد کیجیے کہ ہرن شکار ہوا پڑا ہوا ہے، آپ اس کے جال کو کاٹ دیجیے تاکہ وہ آزاد ہو جائے۔ فَسَعَى الْجُرَذُ پس کوشش کی، جرذ یعنی چوہے نے، مسرعاً جلدی، بھاگا، چوہا بھاگا، فَأَتَى الظَّبِيُّ پس آیا ظبی، پھر آیا ہرن کے پاس، ظبیہ، فَقَالَ لَهُ پس اس سے کہا، کیف وقعت فی ھذا الورط کیف کیسے، وقعت تم جا پڑے، تم آ پڑے، فی ھذا الورطۃ اس مصیبت میں، اس جال میں تم کیسے پھنس گئے، وَأَنْتَ مِنَ الْأَکْیَاسِ اور حال یہ ہے کہ تم تو سمجھداروں میں سے ہو۔ قال الظبی ظبی ہرن نے کہا، هل یغنی الکیس من المقادیر شیئا دیکھیں جانوروں کو بھی کتنی سمجھ ہے، کیسی بات کی ہے اس نے، هل یغنی کیا فائدہ دے سکتی ہے، الکیس عقل مندی، مع المقادیر یعنی تقدیر کے معاملے میں، شیئن کچھ بھی، تقدیر کے معاملے میں کوئی عقل مندی چل سکتی ہے۔ فبینما اسی دوران، ہما فی الحدیث وہ دونوں باتوں میں ہی تھے، ابھی باتیں ہی کر رہے تھے، اذ وافتہما السلحفاۃ جب آ گئی ان کے پاس، ان دونوں کے پاس، السلحفاۃ سلحفاۃ وہاں پر کچھوی آ گئی، فقال لها الظبی پس کہا اس سے، الظبی ہرنی نے، ما اصبتی بمجیئک الینا، ما اصبتی یعنی تم نے اچھا نہیں کیا، بمجیئک آ کر، الینا ہماری طرف، تم نے ہماری طرف آ کے اچھا نہیں کیا۔ کیا ہوا تھا کہ کچھوی بھی وہاں پر پہنچ گئی تھی، تو چوہا تو بھائی چھوٹا سا تھا، وہ فوراً بل میں چلا جاتا، ہرنی بھی بھاگ جاتی شکاری کی پکڑ سے، لیکن یہ جو اس کا معاملہ ہے کچھوی کا، یہ تو بہت سست رفتار ہوتی ہے، تو ان لوگوں کو گھبراہٹ ہوئی کہ اب یہ کیسے پہنچے گی اپنے ٹھکانے پر، شکاری تو اس کو پکڑ لے گا۔ ما اصبتی تم نے اچھا نہیں کیا، بمجیئک آ کر، الینا ہماری طرف، فإن الخانس بس بلا شبہ خانس شکاری، لو انتہى الینا ہماری طرف پہنچنے ہی والا ہوگا، وقد خضع الجرذ چوہے نے کاٹ دی تھی، الحبائل رسیاں، اس چوہے نے کیا کہا کہ استیفتہ عدوا، استیفتہ میں دوڑوں گا، بچا لوں گا اپنے آپ کو، عدوا دشمن سے دوڑ کر، اس پورے کا ترجمہ یہی ہے۔ وَلِلْجُرَذِ أَحْجَارٌ كَثِيرٌ اور جرذ کے لیے، یعنی یہ جو استیفتہ عدوا یعنی ہرن نے کہا میں تو دوڑ کر اپنے آپ کو بچا لوں گا، وَلِلْجُرَذِ أَحْجَارٌ كَثِيرَةٌ اور چوہے کے لیے تو بہت سارے سوراخ ہیں، بل ہیں، وَالْغُرَابُ اور کوا، يَطِيرُ وَأَنْتَ ثَقِيلَةٌ اور کوا تو اڑ جائے گا، وَأَنْتَ ثَقِيلَةٌ اور آپ تو بہت بھاری بھرکم ہے، لَا سَعَى لَكَ آپ کی کوئی رفتار نہیں ہے، آپ نہیں دوڑ سکتے، وَلَا حَرْكَةَ اور نہ ہی کوئی حرکت ہے، وَأَخَافُ عَلَيْكَ الْخَانِسَ مجھے ڈر ہے آپ پر، خانس شکاری کا، کہ شکاری آپ کو ضرور پکڑ لے گا۔ فقالت اس نے کہا، لا عیش مع فراق الاحبۃ دوست کی جدائیگی کے ساتھ کوئی زندگی نہیں ہے، وَإِذَا فَارَقَ الْأَلِیفُ أَلِیفَہُ اور جب محبوب محبوب سے جدا ہو جائے، فَقَدْ سُلِبَ فُؤَادُهُ تو گویا کہ اس کا دل سلب کر لیا جاتا ہے،
وحرم سرورہ، اور اس کا سرور سکون حرام ہو جاتا ہے۔ تو اتنی زبردست گفتگو اس نے سلافات نے کی کہ میں آپ کی جدائیگی کو برداشت نہیں کر سکتا، آپ میرے دوست ہیں، اور مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ میں جو ہے شکار کے جال میں پھنس جاؤں گا۔ اس کو خط نظر رکھ کر میں جو ہے آپ کے پاس چلا آیا، کیونکہ میں یعنی کوئی زندگی نہیں ہوتی دوستوں کی جدائیگی کے ساتھ۔ امید کرتی ہوں لیکچر اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔